السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ قرآن۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے عالم اور بڑے مفتی شمار ہوتے تھے۔ بالخصوص فرائض کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ، قضاء، فرائض، قرات میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کم عمر بچے تھے، 11 برس کی عمر تھی۔ اسی وجہ سے باوجود خواہش کی ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی۔ ہجرت سے 5 برس پہلے 6 سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور حصول برکت کے واسطے بچوں کو بھی لا رہے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلہ نجار کا ایک لڑکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی اس نے 17 صورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ میں نے سورہ قاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پڑھنا بہت پسند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ یہودی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھے اطمینان نہیں کہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں تو یہود کی زبان سیکھ لے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہو گیا۔ اس کے بعد سے جو تحریر ان کو جاتی وہ میں ہی لکھتا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی وہ میں ہی پڑھتا۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خط لکھنا پڑتے ہیں، سریانی زبان میں خط لکھنا پڑتے ہیں، اس لیے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور قول کے موافق رمضان سن ہجری 3 میں ہے۔ اس اعتبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ 7 برس ہی کی عمر کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحوار رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے ان میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قخ قخ یعنی ہاں ہاں فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کمال نہیں کھاتے، اور میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وطر میں پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر
پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایت میں ان سے نقل کی گئی ہیں، اور صاحب تلقیح نے ان صحابہ کرام میں ان کو ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیث روایت کی جاتی ہیں۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت تک اتنے حدیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظہ کا کمال ہے، اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس سے ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیث منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو وہ عرصے کے بعد یاد آئے، اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت وقت پہنچا تھا۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا دریا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدا کیے ہیں، نماز و روزہ کی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میرے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایت آپ سے منقول ہیں۔ فائدہ: اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کی بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں، اور یاد رکھے محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت 5 برس کی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں عمر پر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے قصے ان کو سنا کر تلقویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن و بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کریں، تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں بھی تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظے کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو، نہ وقت خرچ ہو۔ میں اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا کہ میرے والد صاحب بالے کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤں پارا حفظ ہو چکا تھا۔ جب دودھ چھڑایا گیا ہے تو پاؤں پارا حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی معتد بھی ہیں، حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا، اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھتا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہتا،
اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسے سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسے کے اسباق کا تھا، اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور قابل بتانے کی ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے قوہ اور ہمت اب کہاں سے لائی جائے۔ مطلب حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی اگر ٹھان لے تو کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت نے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جس طرح پڑھا تھا، جس طرح علم حاصل کیا تھا، وہ نمونہ انہوں نے بھی بتا دیا کہ آدمی جو ہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت چاہیے، بغیر محنت کے آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔